بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. میں تو سمجھتا تھا الحمدللہ کام کافی ہو گیا، ضرورت نہیں ہے مزید تفصیل کی. چند ایک چیزیں جو اس کی تقریر میں تھی میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا جو رہتی ہے نا. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام علماء کرام، بزرگان اعظام اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، حسب وعدہ آپ کے سامنے حاضر تو ہو گیا ہوں. یقین جانیے کافی دنوں سے طبیعت خراب تھی. میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو لے آؤں گا تو پروگرام انشاءاللہ ہو جائے گا. تو مولانا یحییٰ عارفی صاحب نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کافی حد تک اس تقریر کے مطابق تسلی کرا دی ہے. یہ جو آج اس نوعیت کا پروگرام ہوا ہے، اس کا پس منظر بھی آپ سن چکے ہیں. اللہ کی توفیق سے اس سے پہلے 2 دفعہ مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا، پروگرام ہوا. بہت سارے بھائی آپ میں ایسے ہوں گے جنہوں نے ان پروگراموں میں شرکت کی. ہم نے کبھی اپنے ان پروگراموں میں کسی کے خلاف پہل نہیں کی. جو بھی پروگرام کیے دعوت، تبلیغ، افہام اور تفہیم کے نقطہ نظر سے کیے، لوگوں کی اصلاح کی خاطر کیے. اور آج بھی میں انشاءاللہ العزیز اپنے اس طرز کو ترک نہیں کروں گا. اگرچہ زبان اللہ پاک نے ہمیں بھی عطا کی ہے، بولنا چاہیں تو دلائل کے ساتھ ان کی ساری حقیقت کھول کے رکھ سکتے ہیں. ہمیں اس میں بات نہیں ہوگی اگر کسی نے مجبور کیا تو، لیکن وہ اس صورت میں جب مخالفین حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائیں. وگرنہ یہ الیاس گمن جو چیلنج کرتا ہے، ہم تو اس کی کوئی وقت ہی نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے، اس نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ یہاں کے ایک عام آدمی کا جواب زبیر علی زئی صاحب دے سکتے تو میری کوئی وقت ہی نہیں. اس کی تقریر میں میں شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں واقعی ہی اس کی کوئی وقت نہیں. جو آدمی جہالت کا مرتکب ہو، دلائل سے بالکل کورا ہو، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جائے اور کوئی علمی اس کی خدمات نہ ہو تو ہم اس کو کیسے منہ لگائیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. میں اللہ کی تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں، اللہ پاک ریاکاری سے محفوظ فرمائے. 22 سال کی عمر تھی جب سے اللہ تعالیٰ نے فتویٰ لکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور آج عمر کا 40واں سال شروع ہے. ابھی تک یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہوئی ہے. ہاں، اگر کسی حنفی کو زیادہ شوق ہے میرے ساتھ گفتگو کرنے کا تو اپنا کوئی مقتدر، اپنے کسی مدرسے کا شیخ الحدیث یا مفتی لے آؤ تو میں اسے بات کروں. وگرنہ تو اللہ کی توفیق سے ملک کے اندر بے شمار ہمارے شاگرد ایسے ہیں جو کئی میدانوں میں ایسے لوگوں کو بھگا چکے ہیں. باقاعدہ اس کی CDs بھی موجود ہیں. جو لوگ ان مناظروں کے بعد حدیث ہوئے ان کی باقاعدہ رودادیں موجود ہیں. ایسے پروگرام بھی موجود ہیں جن پروگراموں کے نتیجے میں
بہت سارے غیر حدیث حدیث ہوئے. میں ایک مثال دیتا ہوں. رمضان سے پہلے سندھ کے اندر مہڑ ایک جگہ ہے، وہاں پر بھائیوں نے چوک میں پروگرام رکھا، اور یہ پہلا پروگرام تھا جو باہر کھلے عام مہڑ شہر کے اندر سندھ میں ہوا. آخر میں میرے اس دن مجھے کافی شدید بخار تھا، لیکن وعدہ کیا ہوا تھا، میں وہاں پہنچ گیا. سب سے آخر میں میرا بیان تھا. خیر تقریر ہوئی، سوال و جواب کی نشست ہوئی، میں واپس آ گیا. وہاں کے ہمارے مسئول عبدالحمید بھٹا صاحب نے بعد میں مجھے فون کیا، کہنے لگے اس پروگرام کے بعد یہاں دیوبندیوں کا جو مرکز ہے، ان کی جو مسجد ہے، اس کا جو ان کا امیر ہے وہ اپنی جماعت سمیت اہل حدیث ہو گیا ہے، اور انہوں نے اب اپنی اس مسجد میں رمضان میں ہمارا پروگرام کرا ہے. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. یہاں الحمدللہ یہ اشتہار میں بھائیوں نے صرف یہاں کی رپورٹ جو شائع کی وہ آپ کے سامنے ہے. مثبت پروگرام کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں اس طرح کے جو وہ ایک تقریر کر گیا ہے، 2-4 اور کر جائے گا تو انشاءاللہ جو پیچھے بچے کھچے دیوبندی ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے. اور ان کے ماسٹر امین اکاڑوی کی ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہمارے اوپر ایک قسم کی شفقت ہے. وہ جہاں جاتا تھا ہمارے خلاف تقریر کرتا تھا، بندے عزیز ہو جاتے تھے. کھچی والا کے قریب ایک بار مناظرہ ہونا تھا دیوبندیوں سے. قاضی صاحب میں اور مولانا یحییٰ گوندلی حفظہم اللہ ہم وہاں گئے، تو انہوں نے وہاں ساتھ ایک چک میں میرا صبح فجر کا درس رکھا. جب میں وہاں درس دینے گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک وقت تھا یہاں کوئی بھی حدیث نہیں تھا. ڈبل سٹوری، اس سے بڑی مسجد تھی وہ جس میں حدیث مسجد درس ہوا. کہتے ایک وقت تھا کوئی بھی حدیث نہیں تھا. ہوا کیا کہ 1-2 بندوں نے کچھ کہیں سے ریسرچ تحقیق کی، حدیث ہو گئے. ماسٹر امین اکاڑوی اس وقت فقیر والی مدرسے میں ہوتا تھا. وہ نفاع اکیڈمی بنائی تھی اور وہاں اس نام پر کتابیں یہ شائع کرتے تھے. وہ وہاں کے دیوبندی پریشان ہوئے تو انہوں نے ماسٹر امین کو بلا لیا. کہتا ان دنوں وہاں بجلی ہوتی نہیں تھی، رات لالٹینیں جلا کر تو مسجد میں پروگرام کیا. کافی گاڑی بھر کے وہ لوگ لے کے آیا، کتابیں بھی بڑی لے کر آئے. صرف وہ 2 بندے جو اہل حدیث ہوئے ان کو سمجھانے کے. رات پروگرام کیا، اس نے کافی دیر بد زبانی کی، جو ان کی سنت ہے اس پر وہ چلتا رہا. تقریر اس نے جب ختم کر لی نا تو وہ جو نئے لڑکے اہل حدیث ہوئے تھے ایک کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ماسٹر صاحب 2 بندے ہم اہل حدیث ہوئے، آپ نے ہمیں دوبارہ دیوبندی کرنے کے لیے اتنی زیادہ کتابیں، اتنے لوگ جمع کیے، اور 1.5-2 گھنٹے آپ نے جو آپ سے ہو سکا کیا. مجھے ایک سوال کا جواب دو. سوال کیا اس نے کیا؟ کہنے لگا دیہات کا ماحول ہے، 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. اب ان کا فیصلہ کرنے کے لیے گاؤں کے 4 چودھری مقرر کر دیتے. یہ 2 بندے لڑ پڑے ہیں، ان کا جھگڑا ہے، اور 4 چودھری فیصلہ کرنے کے لیے مقرر ہو گئے. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جب آپس میں بات کرتے ہیں 4 چودھری ان کا سن کر 3 چودھری ایک طرف ہے اور ایک طرف ہے. آپ مجھے پنچایت کی روح سے بتائیں کہ فیصلہ کس